بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان نماز کے تعلق سے ہے، آپ لوگ اس کو غور سے سنیں تو جو نمازوں کا قرضہ جو ہمارے اوپر چڑھ رہا ہے، کوئی 40 سال کی عمر کا ہو گیا تو پورے 40 سال کی عمر تک ابھی نمازوں کا قرضہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایسا جیسے ہم کسی سے قرض لے لیں تو جب تک ہم اس کو قرض نہیں دیں گے تب تک وہ ادا نہیں ہوگا، ایسے ہی جو اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہے، انسان کے ذمے جو قانون لاگو کیا ہے، اگر وہ اس کو پورا نہیں کر رہا تو یہ اس کا جرمانہ اللہ کے یہاں دینا پڑے گا اس کو۔ اسی کے تعلق سے آپ لوگ اس کو غور سے سنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی سے جماعت کے ساتھ ماں بہنوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان ارشادات عالیہ میں ہمیں آواز لگائی گئی ہے اور ہمارے سینوں پر دستک دی گئی ہے۔ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ بیدار ہو جائیں، آنکھیں کھولیں اور اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں، پیدائش کے مقصد کو سمجھیں اور غور کریں کہ اس دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے، کس مقصد کے تحت ہم پیدا کیے گئے۔ جیسے ایک بھینس خرید کے ہم لاتے ہیں تو اس بھینس خرید کے لانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، دودھ۔ ایسے ہی اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کس مقصد کے تحت پیدا کیے گئے۔ ہمیں اللہ نے بے مقصد تھوڑی پیدا کیا ہوگا، ہمارا بھی پیدا کرنے کا مقصد ہوگا۔ پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہارے پیدا ہونے کا مقصد ہماری عبادت کرنا ہے۔ تو ہم اپنے مقصد تخلیق کو سمجھیں کہ یہ زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے اور غور کریں کہ اس دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے، کس مقصد کے تحت ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہم پر کیا کیا فرائض ہے، ہم پر کون کون سی عبادتیں واجب اور لازم ہیں، ہمارا شعار، ہماری علامت، ہماری پہچان کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، جس طرح ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر جماعت کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر مذہب کا ایک خاص شعار ہوتا ہے، ہر دین کا اپنا ایک مخصوص امتیاز ہوتا ہے، ہر دھرم کا الگ ایک لیبل ہوا کرتا ہے کہ ہر دیندار مذہب پسند اپنی مذہبی علامت اور دینی شعار سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کی بھی ایک علامت ہے، اہل اسلام کے بھی ایک الگ طرح امتیاز ہے، دین محمدی کی بھی ایک منفرد پہچان ہے، مذہب اسلام کا بھی ایک خاص شعار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامٌ وَعَلَامُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، کہ ہر چیز کی ایک علامت نشانی ہوا کرتی ہے۔ ایمان کی علامت، ایمان کی پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ آئیے ہم پہلے نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں کہ نماز کی فضیلت اور اس کے رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں فرض ہوئیں اور مسلمانوں پر جن احکامات شرعیہ کو لازم کیا گیا اور ان کی ادائیگی کا مکلف بنایا گیا، وہ تمام احکام اسی دنیا میں نازل کیے گئے اور جبرائیل امین کے واسطے سے فرض کیے گئے۔ روزے کا حکم دنیا میں نازل ہوا، وجوب زکوٰۃ کا حکم دنیا میں نازل ہوا، حج کی فرضیت کا حکم دنیا میں نازل ہوا، قرآن کی تلاوت کا حکم دنیا میں نازل ہوا، ایمان کی فرضیت کا حکم دنیا میں نازل ہوا، اور ان تمام میں حضرت جبرائیل کا واسطہ ہے۔ لیکن قربان جائیے، نماز کی برتری اور اس کی عظمت پر
اندازہ لگائیے نماز کتنی ضروری اور اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار شاہی میں بلا کر بغیر کسی واسطے کے اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے طائف کا علم انگیز سفر کیا اور طائف کے سنگلاخ وادی میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ تشریف لے گئے اور انہیں دین کی دعوت دی، انہیں خدا واحد کا پیغام سنایا، تو طائف کے شریروں نے، شرپسندوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی، قبول حق کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اور آپ کو لہو لہان کر کے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی ناکامی کا بڑا قلق ہوا، ضیاع محنت کا ملال ہوا۔ دین کے ساتھ لوگوں کے ناروا سلوک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ دل و کبیدہ خاطر ہو گئے۔ یہ روتے ہوئے گھر واپس ہوئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے طائف کا علم انگیز سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی ناکامی کا بڑا افسوس ہوا، ضیاع محنت کا ملال ہوا۔ دین کے ساتھ لوگوں کے بے رخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ دل اور غمگین ہو گئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے آپ کی بے بسی دیکھی نہ گئی۔ اس رنج غم کی تلافی کے لیے، سفر طائف کا قلق دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا۔ میں واقعی معراج کی تفصیل پر نہیں جانا چاہتا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چہیتے رسول کو 3 تحفے عطا کیے۔ نمبر 1، امت محمدیہ پر دن و رات میں 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ نمبر 3، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا پروانہ ملا۔ یہ نماز جو ہم اور آپ دن و رات میں صرف 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ معراج کے وقت کتنے وقت کی نماز فرض ہوئی تھی؟ میرے بزرگوں، 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ بما امرتو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ دربار خداوندی سے آپ کو کون سا تحفہ ملا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا ب50 صلاۃ کل یوم، کہ میری امت پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کی امت روزانہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا اے اللہ کے نبی اپنی امت پر رحم کیجیے، دربار شاہی میں جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں کمی کی درخواست کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے، چنانچہ 10 وقت کی نمازیں کم ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے بھیجا۔ یہی کئی بار ہوا، یہاں تک کہ نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی۔ اس بار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم، کہ میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کمی کی درخواست کر چکا ہوں، اب نمازوں میں کمی کراتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اسی حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 5 وقت کی نماز لے کر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تم یہ نہ سمجھنا شاید نمازیں کم ہو گئی ہوں تو ثواب بھی کم ہو گیا، اور نہیں، جو 1 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو 10 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اور جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ ہی 50 وہی 50، کہ یہ ادائیگی میں 5 وقت کی ہے مگر ثواب میں 50 وقت کی۔ دوستو ذرا غور تو کرو، اللہ کا فضل و کرم تو دیکھو کہ ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر قرار دے دیا گیا۔ حضرات محترم، یہ وہ تحفہ ہے جو آپ کو مالک کائنات کی طرف سے دیا گیا۔
یہ وہ عطیہ ہے جو ایک حبیب نے اپنے محبوب کو دیا ہے، یہ وہ ہدیہ ہے جو اللہ نے اپنے سب سے چہیتے پیغمبر کو دیا ہے، یہ وہ گفٹ ہے جو آقا نے اپنے ہر دل عزیز بندے کو دیا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی ہدایات ملتے ہیں، ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ہم بھی آپس میں گفٹ وغیرہ کا لین دین کرتے ہیں، کتنے شوق سے اسے رکھتے ہیں، کتنے اہتمام سے اسے سجا کر رکھتے ہیں، یادیں دل بھر میں بار بار دیکھتے ہیں، اسے دیکھ کر دینے والے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا دم بھرتے ہیں، آقا سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی زبان سے بتاؤ کہ ہم اللہ کے رسول کے دیے گئے اس تحفے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، آقا کی اس امانت کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، محسن اعظم کی اس ہدیے کا ہمارے پاس کتنا پاس و لحاظ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دیے گئے اس ہدیے کی ہم کتنی پاسداری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کل قیامت میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، آقا کا سامنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کے متعلق ہم سے پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے ہم آپ کو؟ بازاروں کو تو ہم نے آباد کر لیا، دنیا کی محفلوں کو زینت بخش دی، سنیما گھروں کے رونق بن گئے، جوئے اور شراب کے کلب ہم سے آباد ہو گئے، لیکن اے مسلمانوں، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، خانقاہوں کو ہم بھول گئے، اصلاحی مجلسوں سے ہم نے اپنا ناطہ توڑ لیا، بزرگوں کی محفلوں سے ہم نے اپنا رشتہ ختم کر لیا، اور نماز جیسے اہم فریضے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ قرآن ہمیں بار بار بیدار کر رہا ہے، ہماری غفلت و لاپرواہی پر ماتم کرتے ہوئے ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ اے لوگوں، نماز کی اہمیت کو سمجھو، ہر حال میں نماز کو پڑھو، نماز کو کبھی نہ چھوڑو، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے قرآن بتائے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن کہہ رہا ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو کامیابی اور سرخروئی کی ضمانت دی گئی ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بری باتوں سے، ناپسندیدہ حرکتوں سے، نماز شیطان کا راستہ روک دیتی ہے، لغویات منکرات سے بچا لیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اگر ہم اس میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر میں نماز کی کتنی اہمیت و وقعت تھی، آپ کے دل میں نماز کی کیا حیثیت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اس حالت میں بھی نماز کے اہتمام کی تاکید کر رہے ہیں، پابندی سے نماز پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اپنے غلاموں نوکروں کی رعایت کرنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہا جس طرح کسی عمارت کے لیے ستون کی ضرورت پڑتی ہے، چھت کے لیے سہارے اور کھمبے کی ضرورت پڑتی ہے، کہ بغیر ستون کے کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، کھمبوں کے بغیر کوئی چھت کھڑی نہیں رہ سکتی، کسی سہارے کے بغیر کوئی تعمیر کامیاب نہیں ہو سکتی، بیائی نہیں یہی صورتحال دین کی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز کے بغیر دین کی بنیاد قائم نہیں رہ سکتی، نماز کے بغیر دین میں پختگی نہیں آ سکتی۔ ارے یہی وہ عبادت ہے جس کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سرور ہے، نماز سے میرے قلب و جگر کو تقویت راحت ملتی ہے۔ اور اے مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں حقیقت بھی یہی ہے کہ جسے نماز کا لطف حاصل ہو جاتا ہے، بغیر نماز پڑھے اسے سکون نہیں ملتا۔ نماز کا لطف سرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم کرو، نماز کا لطف سرور حضرات صحابہ کرام کے معمولات سے معلوم کرو، نماز کا لطف سرور متقی پرہیزگاروں سے معلوم کرو، نماز کا لطف سرور شب زندہ داروں سے معلوم کرو، وہ آپ کو کیف سرور کا حصول کا طریقہ بتائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنائیں گے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اے لوگوں نماز کا مزہ اس وقت ملے گا، نماز کا لطف اس وقت حاصل ہوگا
جب ہم انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور پوری توجہ دھیان کے ساتھ لگن کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور یہ بات ہمارے پیش نظر ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے جب نوکر اپنے مالک کے سامنے کوئی کام انجام دیتا ہے تو کتنی توجہ، لگن، دلچسپی سے کرتا ہے۔ دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ اگر ہم اتنے مضبوط ایمان و اعتقاد والے نہیں ہیں، ہمارے اندر اس درجے کا خشوع و خضوع نہیں ہے، تو کم سے کم ہماری نمازیں اس درجے کی تو ہونی چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری نگاہیں کمزور ہیں، ہمارے ایمان میں وہ روشنی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں وہ لگن نہیں ہے، ہمارے سینوں میں وہ آتش عشق نہیں ہے، ہمارے قلوب میں وہ سوز و تپش نہیں ہے، ہمارا اعتقاد اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، مالک حقیقی کا دیدار کر سکے، تو میرے بھائی ہماری نمازیں اس درجے کی تو ہونی ہی چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا آقا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا، دونوں میں سے کوئی صفات ہمارے اندر نہیں ہوتی، نہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، نہ ہمارے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ پوری نماز ہماری دنیا داری میں نیت باندھے ہوئے ہے، دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، اسی دھیان کے ساتھ ہم نماز اپنی مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں، اب تو مسلمانوں نے نماز کا مخصوص دن مقرر کر رکھا ہے، خاص مناسبت سے نماز میں نظر آتے ہیں۔ عام مسلمانوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ وہ عام صرف 3 طرح کی نماز پڑھتے ہیں، 8 گھاٹ 360، باقی سب صاف۔ 8 گھاٹ 360، باقی سب صاف۔ اور جو 5 وقتہ جو اذانیں ہوتی ہیں اس کا ہم سمجھتے ہیں بس یہ رسم ہے، یہ تو بس بڈھے لوگوں کے لیے ہے، ملا مولانا کے لیے ہے بس، اور باقی اپنے لیے جو ضروری سمجھتے ہیں بس 3 قسم کی، 8 کی، گھاٹ کی، 360 کی۔ پہلی قسم ہے 8 کی، یعنی جمعے کی نماز۔ ہم میں سے اکثر لوگ جمعہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ گھر پر جمعے کی تیاری ہوتی ہے، گاؤں اور محلے میں جمعہ کے دن عید جیسا سما ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جمعہ کے دن مسجد میں جاتے ہیں، اس لیے ہم بھی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے جمعہ کے دن مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے گھاٹ کی نماز، یعنی جنازے کی نماز۔ گاؤں میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا محلے کا کوئی فرد مر جاتا ہے تو ہم اس نیت سے اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں کہ کل کو جب ہمارا انتقال ہوگا یا ہمارے گھر کا کوئی فرد اس دنیا سے جائے گا تو اس میت کے گھر والے بھی ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تیسری قسم ہے 360 دن والی نماز، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز۔ مجھے کہنے دیجیے کہ نمازیں ہم اپنی ذات سے تہمت دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، شرم و حیا کو بچانے کے لیے پڑھتے ہیں، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں، بچوں اور نماز پڑھنے والے بوڑھوں کی رعایت میں پڑھتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آواز آنے لگی، زمین سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سامعین کرام، اگر ہم اس کائنات میں غور کریں، دنیا کے انتظام کو دیکھیں تو بآسانی ہمیں نماز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر اس دنیا میں کوئی مالک اپنے نوکر کو کسی کام کے لیے کہے اور وہ نوکر کام نہ کرے، استاد اپنے شاگرد کو کچھ بتائے اور وہ اس پر دھیان نہ دے، ایک ذمہ دار شخص اپنے ماتحتوں کو کوئی ہدایت دے اور وہ اس پر عمل نہ کرے، باپ اپنے بیٹے سے کسی کام کے لیے کہے بیٹا توجہ نہ دے، تو بتائیے کیا ہوگا؟ مالک نوکر کو بھگائے گا یا نہیں؟ استاد شاگرد پر خفا ہوگا یا نہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہوگا یا نہیں؟ ایک ذمہ دار شخص کو اپنے ماتحتوں سے نفرت ہوگی یا نہیں؟ اے مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ جب ہمیں اپنے حقوق نہ ملنے پر ملال ہو رہا ہے، ہم استحصال حقوق کا شکوہ کر رہے ہیں، صرف ایک بات نہ ماننے پر شور اور واویلا مچانے لگتے ہیں، تو وہ خدا
جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بادشاہ جو سارے جہاں کا حاکم ہے، وہ آقا پوری دنیا جس کے قبضے میں ہے، وہ اللہ جو ہماری سرکشی کے باوجود ہمیں روزی دے رہا ہے، وہ مولا جو ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں انعام دے رہا ہے۔ بتائیے اگر اسی طرح ہم اس کے حقوق کو پامال کرتے رہے، فرائض و واجبات کو چھوڑتے رہے، اس کے ارشادات و فرمودات سے لاپرواہی برتتے رہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ پاک ہم سے ناراض نہیں ہوں گے؟ ہم پر اپنا قہر نازل نہیں کریں گے؟ آسمانی آفتیں نازل نہیں ہوں گی؟ دنیاوی عذاب سے ہم بچ جائیں گے؟ برکتیں باقی رہیں گی؟ رحمتوں کی بارش ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، کہ ہم اللہ کی پکڑ، اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ دوستو، ہم نے عجیب زہر بنا لیا ہے، ہوش و خرد پر تالا لگا دیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اگر ہم تجارت کو بند کر کے نماز پڑھنے جائیں گے تو ہماری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی، ہماری دکان سے کہاں کو کسٹمر چلے جائیں گے۔ اگر ہم کھیتی کا کام چھوڑ کر نماز میں لگیں گے تو ہماری کھیتی خراب ہو جائے گی، ہمارے بال بچے فاقے پر مجبور ہو جائیں گے۔ گویا ہم نے یہ خیال بنا رکھا ہے کہ جتنا وقت ہم نماز میں صرف کریں گے، جتنا وقت ہم نماز میں لگائیں گے، اتنے وقت میں ہماری تجارت کو فروغ مل جائے گی، ہمیں نفع اور آمدنی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اے مسلمانوں، ذرا غور تو کرو، آقا کے فرمان پر توجہ دیجیے۔ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ نفع نماز پڑھنے میں یا چھوڑنے میں، تجارت نماز پڑھنے سے چلے گی یا نہ پڑھنے سے، دکان نماز پڑھنے سے چمکے گی یا نہ پڑھنے سے، کاروبار میں نماز پڑھنے سے ترقی ہوگی یا نہ پڑھنے سے، کھیتی میں نماز پڑھنے سے برکت ہوگی یا نہ پڑھنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فاتتہ صلاۃ فکانما اوتر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی، اس کا حال یہ ہے جیسے اس کے اہل و عیال سب ہلاک ہو گئے ہو، اس کی دولت سب برباد ہو گئی ہو۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے کہ ہم قرآن کے فرمودات پر غور کریں، ان سے عبرت حاصل کریں، گناہوں سے توبہ کریں، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، ہر حال میں نماز کو ادا کریں گے، ہر کام پر نماز کو مقدم رکھیں گے، کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑیں گے اور شریعت کے مطابق زندگی کو گزاریں گے۔ اس لیے کہ در جوانی توبہ کا در شیوہ پیغمبری، وقت پیری گھر گزالے می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو خونکار بھیڑیا بھی تقوی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ دنیا یہی رہے گی، سن لو اے دنیا والو، جائے گا اپنے ساتھ اعمال کا خزانہ، کچھ کام آ سکے گا نہ انسان کا مال و زر، دیں گی ہمیں سہارا یہ نماز پنجگانہ، پڑھ نماز پنجگانہ، نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی سے 5 وقتہ جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔